أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پی کے ہیلتھ ٹپس کی جانب سے قاری مصطفیٰ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتا ہوں کہ میرے تمام ویورز اور سبسکرائبر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے اتنی زبردست سی آج کی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کہ شاید میں نے اس سے اچھی ویڈیو شاید پہلے کبھی کوئی نہ بنائی ہو. بیکاز آج میں آپ لوگوں کے سامنے خواب ایسا بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جو خواب ایسا ہے کہ شاید میں نے پہلے کبھی بیان نہیں کیا یہ، اور تمام خوابوں کا ہم سردار جسے کہہ سکتے ہیں. سمجھ لیں کہ پوری کائنات کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 کم و بیش جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کی نجات کا جو دار و مدار ہے وہ شاید سمجھ لیں کہ اس آج کی اس ویڈیو کے اوپر ہو سکتا ہے اگر آپ غور سے سنیں گے تو. بیکاز آج جو میں خواب بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے خواب کے اندر دیکھنا، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی. میں نے بہت سارے خواب بیان کیے، سچ میں آج کا یہ والا خواب بیان کرنے کے لیے میں تھوڑا ایکسائٹڈ ہوں. بیکاز ایک دلی ایک تڑپ ہوتی ہے ایز اے مسلم کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کی جو زیارت ہے وہ ہر مسلمان کو نصیب کرے. بیکاز آپ علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے بھی مجھے خواب میں دیکھ لیا وہ شک نہیں کرے کہ میں نے شاید کسی اور کو دیکھا، اس نے حق سچ کا مجھے ہی دیکھا. کیونکہ شیطان جو ہے وہ میری صورت کبھی اختیار کر ہی نہیں سکتا، اور جو بندہ مجھے خواب میں دیکھے گا وہ عنقریب مجھے آخرت میں بھی دیکھ لے گا. تو دوستو آج کا خواب میں انشاءاللہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ لوگوں نے ضرور غور سے سننا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ایسا مبارک ترین خواب کبھی ہماری زندگی کے اندر بھی ایک لمحہ تو میرے اللہ ایسا آنا چاہیے کہ جس لمحے ہماری آنکھیں ایک ایسی ہستی کو دیکھیں، ایک ایسی ہستی جس کے اوپر پوری کائنات کا دار و مدار ہے، کہ جس کی محبت کے گن اللہ تعالیٰ خود گاتے ہیں. جب ہمیں ایسی ذات کا ایک دیدار نصیب ہوگا چاہے خواب میں ہی کیوں نہیں، شاید دنیا اور آخرت کی جو ایک فلاح ہے، دنیا اور آخرت کی جو نجات ہے، اب وہ دوستو اسی کے اوپر دار و مدار ہے اس کا. دوستو حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بھی بندہ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کو خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہے. سب سے پہلی تعبیر، دنیا کے تمام غموں سے راحت پائے گا. اگر وہ مقروض ہے تو وہ سرخرو ہو جائے گا، اگر تو وہ قیدی ہے تو وہ نجات پا جائے گا، اگر تو وہ کسی دہشت میں مبتلا ہے، کسی کا خوف ہے تو میرے اللہ اسے امن پائے گا. اللہ تعالیٰ اسے امن کی جو دولت ہے وہ عطا کر دے گا. اگر وہ قحط کے اندر سمجھ لے کہ مبتلا ہے، تنگی ہے اور رزق کے اندر ہے، کسی بھی لحاظ سے وہ تنگ ہے اور مصیبت کے اندر مبتلا ہے، تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان تمام تنگیوں سے اسے نجات عطا فرما دیں گے. اگر وہ مالدار ہے تو وہ درویش بھی ہو جائے گا. یہ بھی بعض لوگوں نے اس کی تعبیر بیان کیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا
اس نے درست دیکھا، بیکاز من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل بصورتی، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا، اور جو کوئی مجھے خواب میں دیکھے گا غم، پریشانی اور اس طرح کی پریشانی کوئی بھی کبھی بھی وہ نہیں دیکھ پائے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم تعجب نہ کرو، میری زیارت کی جو تعبیر ہے، میری زیارت کی جو تعبیر ہے وہ زیادہ تر آخرت کی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے سعادت عطا فرمائیں گے۔ دوستو حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی نے ایسے بندے نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام ترش رو تھے، لائک ان کا میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا چہرہ مبارک جو تھا اس پہ ناراضگی کے آثار تھے، خوشی والا نظر نہیں دیکھا، انہوں نے نظر نہیں آیا خواب دیکھنے والوں کو، تو اس کی جو تعبیر ہے وہ اس سے کی جائے گی کہ دین کے اندر بہت سست ہے وہ آدمی، اور اس ملک میں، اس سٹی میں، اس قصبے میں، گاؤں میں بدعت کے جو آثار ہیں وہ ظاہر ہونے کی دلیل ہے کہ وہ پہلے سے موجود ہے اس کے اندر، اگر کسی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فیس مبارک ہے اس حالت میں دیکھا۔ اور اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی ایسی جگہ میں دیکھے کہ لوگ پکارتے ہیں، تو یہ اس کی جو تعبیر ہے کہ وہ اجڑا ہوا جو ملک ہے، وہ اجڑا ہوا جو شہر ہے وہ دوبارہ پھر سے آباد ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے خواب میں یوں دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ سمجھ لیں کہ کھا پی رہے ہیں، تو اس کی جو دلیل ہے وہ صدقہ اور زکوٰۃ دینے کی ہے۔ اور اگر کسی نے خواب میں یوں دیکھا، آپ کو کسی ایسی جگہ پہ دیکھا جہاں کسی طرح کی بلا اور محنت نہیں ہے، تو اس جگہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی فراوانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کے انبار لگ جائیں گے۔ خاص کر اگر کسی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو مسجد میں دیکھا، اور اگر آپ کو غمناک دیکھا یا بیمار ہونے کی حالت میں دیکھا، تو اس کی جو تعبیر ہے حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے دین کی کمزوری کی دلیل ہے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اور زیادہ رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ دوستو حضرت امام ابراہیم کروانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو کسی جگہ میں دیکھے یا کسی شہر میں دیکھے، تو یہ دلیل ہے کہ اس جگہ پہ اب نعمت کی فراوانی ہونے والی ہے، اور لوگوں کی جمعیت خاطر ہوگی، لائک ان کی اچھی تواضع ہوگی، ان کی مہمانداری ہوگی، اور اس جگہ پہ جتنے بھی دشمن ہیں ان کے اوپر جو ہے، جو مظلوم ہوگا، جو اس دشمن کے سمجھ لیں کہ ظلم کا شکار ہوگا، اس کے اوپر وہ فتح پا لیں گے، بلکہ دشمن ذلیل ہوگا۔ اور اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضاء مبارک میں سے کسی عضو کو مطلب کہ کم دیکھا، تو یہ دلیل ہے کہ اس جگہ کے جو لوگ ہیں وہ شریعت میں بہت زیادہ سست ہیں، بیکاز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کا جو نقصان ہے وہ اصل میں اس شخص کے دین کا نقصان ہے۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تر یا خشک میوے دیے ہیں، تو اس کو دین میں پارسائی نصیب ہوگی، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقوی اسے نصیب ہوگا۔ دوستو حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو دیکھے، تو نیک لوگ ویسے دیکھتے ہیں، بظاہر ایسا ہی دیکھا گیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان چیزوں کی بشارت دیتے ہیں جو ان کو پہنچیں گی، اور برے آدمیوں کو گناہ کرنے سے بچاتے ہیں۔ مطلب کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب وہ اکثر سمجھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو وہی دیکھتے ہیں، تو اگر خواب میں آپ علیہ السلام ان کو کسی چیز کی بشارت دے دیں تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کا جو کام ہے وہ ایسے نیک لوگوں سے ضرور لیں گے، اور پھر اس میں جو گناہگار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ اس زیارت کی برکت سے ان کو عذاب سے بھی نجات عطا فرما دیں گے۔ دوستو اس کی کچھ شکیں اور بھی ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بھی بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا جنازہ خواب میں دیکھے، تو یہ دلیل ہے کہ اس ملک میں رنج پہنچنے والی ہے، مصیبتوں کا انبار لگنے والا ہے۔ اور اگر دیکھا اس نے خواب میں کہ جنازہ کے پیچھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جاتے ہوئے دیکھا، تو یہ خواہش اور بدعت کی دلیل ہے۔ اس کا مطلب کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس آپ کو کسی جنازے کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا، تو یہ دلیل ہے کہ اس ملک میں خواہش پرستی بہت زیادہ ہے، بدعت کا جو رواج ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔
اور اگر کسی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر صرف زیارت کی تو یہ مال اور نعمت کی دلیل ہے، ولایت پانے کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی قریب قرب کی دلیل ہے۔ دوستو ایک اور شیخ بیان کر دیتا ہوں، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو کسی بندے نے اس حال میں دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر افسوس کر رہے تھے، تو دوستو اس کی جو تعبیر ہے وہ تھوڑی اچھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ اس شخص کے کافر ہونے کی دلیل ہے۔ یہ والی جو تعبیر ہے، اس شیخ کی جو تعبیر ہے قرآن پاک سے ہم نے نکالی ہے۔ آپ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ دوستو ابھی میں ایک خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں جو اکثر میں خواب کے اینڈ میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب میں پیغمبروں کی زیارت کرنا، اللہ کے نبیوں کی زیارت کرنا، اس کی 10 تعبیریں کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی تعبیر رحمت سے کی جا سکتی ہے، دوسری تعبیر نعمت سے کی جا سکتی ہے، تیسری تعبیر عزت سے کی جا سکتی ہے، چوتھی تعبیر بزرگی سے کی جا سکتی ہے، دولت کے حصول سے اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے، ظفر اس سے مراد لیا جا سکتا ہے، مطلب کامیابی اس سے مراد لی جا سکتی ہے، سعادت اس سے مراد لی جا سکتی ہے، نیک بختی ہم جس کو کہتے ہیں، جمعیت مراد لی جا سکتی ہے، بیکاز اس امت کا ایک بہت بڑا یہ ایک پوائنٹ ہے کہ جب یہ امت جمع ہوتی ہے کسی بھی اچھے کام کے اوپر، کسی اچھے عمل کے اوپر، تو یہ بھی بہت زبردست تعبیر ہے۔ اس سے مراد قوت بھی لی جا سکتی ہے، آپ کی اپنے ایمان کی قوت بھی ہو سکتی ہے، کسی اور لحاظ سے آپ کی بدنی قوت بھی ہو سکتی ہے، آپ کو مال کے لحاظ سے بھی قوت مل سکتی ہے، دونوں جہانوں کی خیر بھی مراد لی جا سکتی ہے، اور اس سے کسی بھی پرٹیکولر شہر کو مراد لیا جا سکتا ہے، یا کسی بھی پرٹیکولر کنٹری کو مراد لیا جا سکتا ہے کہ جس جگہ میں بھی جس بندے نے یہ خواب دیکھا تو وہ ملک اور وہ کنٹری، وہ قصبہ، وہ گاؤں جو ہے، اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی ہونے والی ہے۔ دوستو یہ میرا آج کا خواب تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ مجھے یہ لگتا ہے اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو خواب میں دیکھیں، اس کے لیے آپ کو 2 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے درود پاک کی کثرت کر دینی ہے، اسپیشلی جمعرات کا جو دن ہوتا ہے، لائک صبح جمعہ ہو اور رات، مطلب کہ دن جو ہے وہ جمعرات کا ہو، لائک تھرسڈے کا ہو، آگے فرائیڈے صبح ہو، تو اس رات میں آپ درود پاک کی جتنی زیادہ کثرت کر سکتے ہیں آپ کثرت کریں۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی جو چانسز ہیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، بیکاز جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں ان کا نزول آپ کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ تہجد کی نماز کی اگر آپ کنٹینیوسلی اس کو پڑھتے رہتے ہیں، لگاتار پڑھتے رہتے ہیں، تو دوستو یہ 2 کام ایسے ہیں جو آپ کو دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب کر سکتے ہیں۔ آپ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی زیارت جو ہے وہ خواب کے اندر نصیب ہو سکتی ہے، اور آپ دنیا کے خوش ترین انسان بن سکتے ہیں۔ دوستو یہ میرا آج کا خواب تھا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔